نہ ہو۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ نے کیسی کیسی مثالیں قائم کی ہیں آسانیوں کے لیے۔ سب سے پہلے طہارت کے مسئلے کو دیکھ لیں، پاکیزگی کو مسئلے کو دیکھ لیں۔ جو لوگ دین کی آسانیاں نہیں سمجھتے اس حد تک سختی میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں وہ بیچارے ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ بعض بچے بعض بچیاں جب بھی بیٹھتے ہیں طہارت ہی کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہم واش روم میں گئے، ہم وہاں بیٹھے، ہم نے پانی بہایا اور اس پانی کے ساتھ تھوڑے سے چھینٹے پڑ گئے، ہم ناپاک تو نہیں ہو گئے؟ ہم فلاں جگہ پہ گئے، یہ ہو گیا، ایسے تو نہیں ہو گیا؟ اتنی باریکیاں میں ایسے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں جو بیچارے طہارت کے مسئلے میں وسوسوں کا شکار ہونے کی وجہ سے آدھ گھنٹہ وضو پہ لگا دیتے ہیں، آدھ گھنٹہ وضو پہ لگا دیتے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو واش روم کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت تک ان کا دین اتنا سخت ہو چکا ہے ان کے لیے، بیچارے جب تک پورے کپڑے اتارتے نہیں ہیں ان کا وہم دور ہی نہیں ہوتا۔ کیا طہارت کا ہمارے دین نے یہ تصور دیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک طرف یہ بھی ہے کہ طہارت دین کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، اہم ترین حصہ ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس میں غلو کر لینا، حد سے زیادہ سختی کر لینا اور حد سے زیادہ بال کی کھال اتارتے چلے جانا، اس سے انسان وہم کا مریض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں طہارت کے مسئلے میں بھی ٹھیک ہے یہ ضرور تاکید کی گئی کہ خیال کیا جائے، اگر کوئی جان بوجھ کے پرواہ نہیں کرتا یہ بھی بتایا گیا کہ ناپاکی کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو رعایت کے پہلو ہیں وہ بھی تو لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ ان کے لیے دین کا دوسرا رخ ان کے سامنے نمایاں ہو سکے اور وہ ایک طرف جا کے زیادہ تشدد اور غلو کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ امام کائنات تشریف فرما ہیں، ایک بچہ لایا جاتا ہے، اس بچے نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا ہے، امام کائنات کی گود کے اندر وہ پیشاب کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پانی لے کے آؤ، پانی لایا جاتا ہے، آپ چھینٹے مار دیتے ہیں اور اسی سے آپ کے کپڑے مبارک پاک ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ماؤں کے لیے، باپوں کے لیے، خالاؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بڑوں کے لیے اللہ نے اتنی نرمی رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس بچے نے، وہ لڑکا ہے، اس نے کھانا شروع نہیں کیا ہے، ابھی دودھ پیتا شیر خوار بچہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی خوراک نہیں ہے، اگر وہ پیشاب کر بھی دیتا ہے پانی پکڑیں، چھینٹے ماریں اور اس سے آپ کے کپڑے پاک ہو گئے۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا یغسل من بول الجاریہ، اگر وہ بچی ہے تو اس کے پیشاب سے کپڑوں کو دھونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے مسئلے میں دین کے اندر اتنی آسانیاں رکھیں کہ آپ علیہ السلام سے کچھ خواتین نے مسئلہ پوچھا کہ ہم مسجد میں نماز کے لیے آتی ہیں، لمبی چادریں ہم نے اوڑھی ہوتی ہیں، وہ نیچے چھوڑی ہوتی ہیں، نیچے وہ زمین بھی آتی ہے جو ناپاک ہوتی ہے، گندگی بھی آتی ہے، پھر وہ زمین بھی آتی ہے جو پاک ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا اس کے بعد وہ بھی آتی ہے جو پاک ہوتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تمہارے کپڑے اس جگہ پہ لگے تھے جو جگہ ناپاک تھی تو اس کے بعد پاک مٹی آئی تو اس نے اس کو پاک کر دیا۔